پر دستخط کی۔ ایک مولوی سردار علی ہیں جو یہاں سبق پڑھا اور دارالعلوم میں داخلہ لینے گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنے عقیدے کی وضاحت کرو۔ اور ایک مفتی احیاء ہیں، قاری کفایت اللہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، اس نے بھی درخواست دی ہے۔ دارالعلوم میں تو سبق پڑھنے سے بندہ جنت میں پہنچتا ہے نا، باقی تو سبق ہی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھیوں کو بھی ایک عجیب شوق ہوتا ہے، تو اس نے دستخط کیا، المحنت پر دستخط کیا ہے۔ مفتی حسین احمد صاحب بڑے اچھے صوفی عالم ہیں اور میرے استاد بھی ہیں، فلکیات کے دوروں سے 3 دن میں نے یہاں پڑھا ہے۔ اس نے اس سے دستخط لی۔ جامعہ فاروقیہ میں نے پھر مولانا راحت علی ہاشمی صاحب جو ناظم صاحب ہیں اس کے پاس گیا کہ اگر ہمارے عقائد غلط ہیں تو پھر ہم اپنے مدارس بند کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بات آگے بڑوں تک پہنچائی، آگے سے جواب نہیں آیا، اور انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ باتیں میں مولانا تقی عثمانی صاحب کی خدمت تک پہنچا سکوں۔ جامعہ فاروقیہ میں ہمارے 6 طالب علموں کے رول نمبر، سلپ نمبر روکے گئے کہ یہ اشاعت والے ہیں اور یہ مماتی ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے مولانا عبد المجید صاحب کو فون کیا، انہوں نے شیخ صاحب کو فون کیا، شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ وہ رول نمبر سلپ جب ان کو دیے جا رہے تھے تو ان لڑکوں سے کلمہ کا طلاق لیا گیا کہ آپ کلمہ کا طلاق ڈالو کہ ہم مماتی نہیں ہیں، تب یہ ہے کہ رول نمبر آپ کو دیے جائیں گے۔ وہ سرگودا کا کوئی تھا، اس نے کلاس کا امیر تھا، اس نے یہ خیانت کی۔ جامعہ دارالعلوم شاپور، شیخ القرآن مولانا افضل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ہے، اس کا نتیجہ روکا گیا تھا۔ اس کی تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے، امیر صاحب کے خطاب میں نے سنا ہے کہ اس کا پھر بعد میں کیا ہوا، اسی وجہ سے روکا تھا۔ بنوری ٹاؤن کے فتوے ہیں کہ پنجپیری حضرات کے پیچھے یہ اہل بدعت ہیں اور ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھیوں کو وہی فتویٰ لوگ لے جا کر دیواروں پر لگاتے ہیں اور ان کے پاس لے جاتے ہیں، عوام میں شبہات ڈالتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ باتیں میں نے مولانا علیم جالندری صاحب کی خدمت میں ایک میسیج کے ذریعے پہنچائے ہیں، وہ فتوی بھی اس کو بھیجا۔ مولانا امداد اللہ صاحب بنوری ٹاؤن کے ناظم تعلیمات ہیں، بڑے اچھے سلجھے ہوئے آدمی ہیں۔ ہمیں مولانا رفیع اللہ صاحب، مولانا محمد طیب صاحب مرحوم، مولانا عصمت اللہ صاحب اور اس ٹائپ مفتی زکریا صاحب جو بنوری ٹاؤن کے استاد ہیں، وہ بھی تشریف فرماتے ہیں۔ ان موضوعات پر ہمارے کل کر ان سے باتیں ہوئیں، تو ہم وفاق کے مخالف نہیں ہیں، لیکن وفاق کی لاپرواہی سے ہمیں یقیناً ناراضگی ہے۔ ہمیں ایک بورڈ میں ہو کر، میں بھی دیوبندی ہوں، آپ دیوبندی ہیں، تو ہمارے ساتھ ایسے معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر وہاں پڑھاتے رہے۔ مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈابیل سے فارغ تھے۔ مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ۔ مولانا حسین احمد مدنی صاحب سے بخاری پڑھی ہے۔ مولانا محمد امیر، مولانا امیر اللہ صاحب بندیالوی صاحب یہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، تو ہم کیسے دیوبندی نہیں؟ ہمارے 2-4 مسائل جو علمی مسائل ہیں اس میں بھی اکابرین کے اقوال موجود ہیں، تشریحات موجود ہیں، تو اس میں بیٹھ کر بات ہو سکتی ہیں۔ جیسے کل میں نے معارف القرآن آپ کو سنایا، مفتی تقی صاحب کا انعام الباری آپ کو سنایا، یہ ہمارے اساتذہ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم کسی بورڈ کے مخالف نہیں ہیں، نہ کسی کے مقابلے کے لیے امیر صاحب نے اس بورڈ کا اعلان کیا ہے۔ البتہ فی الحال صبح سندھ سے کوئی الحاق نہیں ہوا، ہم نے یہاں میٹنگ نہیں بلائی، امیر صاحب آ جائیں، میٹنگ ہوگی، پھر امیر صاحب سے ہم رائے طلب کریں گے، اس کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ انشاءاللہ تنظیمی ساتھیوں کے سامنے ہوں۔ اور ہماری جماعت کا درس و تدریس یہ بنیاد ہے، یہ کام ہے۔
میں اپنے ساتھیوں سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ کسی کے خلاف کوئی بات، چاہے وہ اپنے تنظیم کے علماء ہیں یا تنظیم میں نہیں ہیں، اور وہ علماء ہیں دوسرے تنظیم کے ہیں، وفاق کے ہیں، غیر وفاق کے ہیں، جامعات کے ہیں، کسی کا نام بے ادبی سے لینا یہ نہایت ایک ظلم اور ایک زیادتی ہوگی، اور اپنے اکابرین، اپنے اساتذہ، اپنے جماعت کے ساتھ یہ ایک ناانصافی ہوگی۔ ہم اس کی اجازت بالکل نہیں دیتے ہیں۔ سب کچھ ہمارے اساتذہ ہیں، کچھ ہمارے ساتھی ہیں، اختلافات ہوں گے، 100 اختلافات ہوں گے، اپنی جگہ بیٹھ کر بات ختم ہو سکتی ہے۔ پھر ہم تھوڑے، ہم پٹھان ہیں تو ہم یہ ہیں ذرا زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ مولانا عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم کے شیخ الحدیث ہیں، امیر صاحب کو انہوں نے کہا کہ شیخ طیب صاحب کو کہ آپ نے بڑا اچھا کیا آپ دارالعلوم آئیں، آپ کے بارے میں وہ جو باتیں ہیں، تو شیخ صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا۔ شیخ صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب نے ولی خان سے گلے کیا، ولی خان عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ سے، کہ آپ کے لوگ ہمیں گالی دیتے ہیں۔ تو ولی خان صاحب نے کہا کہ یہ شکر کرو کہ آپ کو دیا ہے، ہمارے ساتھ جب لڑائی ہوتی ہے تو ہم تو اس کے ماں باپ اور سارے خاندان کو گالیاں دیتے ہیں، تو یہ لوگ اگر ہمارے بارے میں باتیں کریں گے تو ہم اس سے کمزور نہیں ہیں، ہم بھی کریں گے اور ہم پھر سب کو کریں گے، ہم تو پٹھان ہیں۔ تو یہ ہے کہ بے ادبی نہیں کرو، کوئی بات ہو وہ ہمیں یہاں مرکز تک پہنچائے، یہ ساتھیوں کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ ہم کھل کر اور نہایت وضاحت کے ساتھ اپنے احباب کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ ملاقات کریں گے اور باتیں انشاءاللہ طے ہوں گی۔ باقی اسباق کا ٹائم شروع ہے، جو طالب علم یہاں آنا چاہیں وہ جلد از جلد آ جائیں، اور قریب سے ہم چاہتے ہیں کہ اسباق جلد شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مدارس کو کامیابی عطا فرمائیں۔ درود شریف پڑھے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دیں۔ یا اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما دیں۔ یا اللہ تمام منتظمین مدارس جو مدارس کی خدمت کرتے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ جتنے علماء پچھلے سال تھے، اس سال ہم ان کے آغوش تربیت سے محروم ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرمائیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ اللہ ہمارے محتمم صاحب شیخ القرآن مولانا رفیق اللہ خان صاحب سابق صاحب اور شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب صاحب، حضرت مولانا محمد زرین صاحب، اور میرے نہایت قابل قدر اور نہایت محب اور مشفق استاد حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب، شیخ القرآن مولانا ظہور علی خان صاحب، دیگر بہت سارے علماء ہیں، کس کس کا ہم نام لے لے۔ اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرمائیں اور اللہ سب کے درجات بلند فرمائیں۔ اللہ سب کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیں، اور اللہ رحمتوں کا اور نور کا ایک خزانہ بنائیں۔ اللہ سب کے مشن کو، سب کے مدارس کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں، اور اللہ ہمارے اس مدرسے کے اساتذہ طلباء کے تمام مسائل پریشانی اللہ دور فرمائیں۔ اللہ تمام مدارس کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں۔ یا اللہ مسلمانوں میں، علماء میں، تنظیموں میں اللہ اتفاق اور محبت نصیب فرمائیں۔ اللہ جو حضرات بیمار ہیں، جنہوں نے ہم سے کہا ہے، جنہوں نے ہم سے نہیں کہا، اللہ تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ یا اللہ سب کی حاجات اپنی غیب سے پوری فرما دیں۔ اللہ سب کے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم قرآن بنا دے۔ یا اللہ اس ملک میں اسلامی قانون، اسلامی نظام قائم فرما دے۔ یا اللہ مظلوم فلسطین اور مظلوم افغانستان اور تمام دنیا کے مظلومین کو یا اللہ نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ ظالمین کے ہاتھوں کو، ان کے اسباب کو، ان کی قوتوں کو اللہ ختم فرما دے۔ یا اللہ اسرائیل کو تباہ برباد فرما دے۔ اللہ فلسطین کی مدد فرمائے۔ یا اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کو وہاں نماز پڑھنے کی، ہم سب کو اللہ وہاں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان حضرات قید میں ہیں، ظالموں کے ظلم میں ہیں،
بیجا حبس اور جیلوں میں ہیں یا اللہ ان کو نجات عطا فرما دیں۔ یا اللہ پاکستان میں اسلامی حکومت قائم فرمائیں۔ یا اللہ جو اسلامی اہداف ہیں اللہ اس کی حفاظت فرما دیں۔ یا اللہ اس ملک سے کفر، شرک، ظلم اور ظالمانہ نظام کو اللہ ختم فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے یہاں مدرسے میں اساتذہ میں محبت، اخوت اور اللہ اتفاق نصیب فرمائیں۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں اللہ سب بیماریاں دور فرمائیں۔ میری ایک بہن اس قریب وقت میں فوت ہو گئی تھی، جس کے جنازے پہ میں گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں اور اس قرآن کا ثواب اس کا بھی اللہ اس میں حصہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کی حفاظت فرمائیں اور اللہ مشن قرآن اور سنت کی حفاظت فرمائیں۔ منکرین قرآن اور منکرین حدیث جو ملک میں کوشش کرتے ہیں یا اللہ ان کو نیست و نابود فرمائیں۔ اللہ یہ قرآن حدیث کا ملک ہے، یا اللہ اس میں قرآن اور حدیث کو نافذ اور رائج فرما دے۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ یہود اور نصارہ کے ناپاک عزائم سے اور ان کے ناپاک قدموں سے یا اللہ اس ملک کو محفوظ فرمائیں۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔